Who is a leader? آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے؟ They never follow the crowd, they go against the crowd. They have the courage to go against the majority. وہ لوگ کیا کہیں گے پہ نہیں جیتے. They say it's my life, my rules, and my rules come from Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. Leader وہ ہوتا ہے جو لوگوں پہ انویسٹ کرتا ہے, لوگ تیار کرتا ہے اپنے. اللہ کے نبی نے ابو بکر جو تیار کیے نا, اور جو عمر تیار کیے, اور عثمان اور علی جو تیار کیے, اور ابو عبیدہ بن جراح, یہ جو لوگ تیار کیے نا آپ نے, یہ ایک بندہ ہزاروں کے برابر تھا. اصل کامیابی کرائٹیریا کیا ہے؟ پیسہ ہے, رولز رائس ہے, فراری ہے, بڑے بڑے گھر ہیں, F10 F11. نا ویژن کلیئر رکھو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا نا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب انسان ہے. اور اپنی لائف اس طرح سے گزارو, وہ کام کرو جو آپ کو اپنے ویژن سے قریب کرتا ہے. اور ویژن کیا ہے؟ اللہ کی رضا. قرآن میں ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَسَابِقُوا. دوڑ لگاؤ, کمپیٹ کرو, ٹائم بڑا شارٹ ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. Who is a leader? آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے؟ پوری دنیا کے آج کل کے دور کے ٹاپ کے لیڈرز کون ہیں؟ آپ اسٹیو جابس کا نام لے سکتے ہیں, آپ ایلون مسک کا نام لے سکتے ہیں, آپ نیلسن مینڈیلاز کا نام لے سکتے ہیں اس دنیا کے, آپ عمران خان کا نام لے سکتے ہیں, آپ زرداری کا نام لے سکتے ہیں, اللہ نہ کرے, آپ کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں. لیکن بات پتہ کیا ہے؟ یہ ٹائٹلز اور یہ ووٹ لینے سے جو لیڈر بنتا ہے نا, وہ اصل لیڈر وہ نہیں ہوتا. لیڈر وہ ہے جو انسپائر کرتا ہے اپنے ایکشنز کے تھرو. اور یاد رکھیں دنیا کے جتنے بھی ٹاپ کے لیڈرز ہیں نا, جسٹ گوگل اٹ, ٹاپ لیڈرز ان دی ورلڈ, آپ کو ایلون مسک اور اسٹیو جابز, ایکس وائی زی, کچھ پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کے نام آئیں گے. ان کا لائف کا ایک ایسپیکٹ ہے جو کامیاب ہے, یہ دو ایسپیکٹس ہیں جو ڈائمینشنز ہیں جو کامیاب ہیں, باقی سارے ناکام ہیں. مائیکروسافٹ کا آنر کا نام کیا ہے؟ بل گیٹس. کی بھی ڈائیورس ہوئی ریسنٹلی. وہ اپنے میرٹل لائف میں کامیاب نہیں تھا. بہت سارے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں اپنی پرسنل لائف میں. بہت سے لوگ اچھا شاید میرٹل لائف میں کامیاب ہوں, پیسے وائز کامیاب ہوں, بٹ اسپرچولی دے آر ڈیڈ. بعض لوگ شاید اسپرچولی بھی کوئی میڈیٹیشن کرتے ہوں, میرٹل لائف میں بھی اچھے ہوں, فائنینشلی بھی اچھے ہوں, بٹ ہیلتھ وائز دے آر اوبیس, دے ہیو ہارٹ اٹیکس, اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں, الکوہولک. کون ایسا لیڈر گزرا ہے جس کے لائف کے سارے ڈائمینشنز پرفیکٹ تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک واحد لیڈر ہے جو ایک ایسپیکٹ میں لیڈر نہیں تھا. آپ ہر ایسپیکٹ زندگی کا, ہر ڈائمینشن دیکھ لو, چاہے وہ سلیپ مینجمنٹ سے لے کے, اینگر مینجمنٹ سے لے کے, ورک لائف بیلنس سے لے کے, ایز اے کمانڈر دیکھ لو, ایز اے فادر دیکھ لو, ایز اے ہسبینڈ دیکھ لو, ایز اے فائنینشیل. اللہ کے نبی کے پاس بہت زیادہ مال بھی ہوتا تھا, لیکن وہ ایسے پانی کی طرح بہاتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت آیا اور ویلی بھری ہوئی تھی بکریوں سے. ایک بدو آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ تو بکریاں دے مجھے. آپ نے کہا تمہیں بکریاں پسند ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے پسند ہیں. انہوں نے کہا تو لے لو. انہوں نے کہا چلو آپ دینا اس میں سے. کہتے ہیں سب کی سب لے لے, پوری ویلی. نا آپ سے جو اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں, اور اکثر آپ سے کرتے ہیں, اسلام آباد از آلسو اے ویلی بائی دا وے. امیجن فل آف گوٹس. اللہ کے نے کہا یہ ساری بکریاں تیری جا لے جا. وہ شخص اپنی قوم کے پاس بھاگتا ہوا گیا اور کہتا ہے اے میری قوم محمد پہ ایمان لے آؤ. کیوں؟ کیونکہ یؤتی العطاء من لا یخشی الفقر. وہ اس طرح نوازتے ہیں کہ جس کو فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے. لیڈر تھے. لیڈرشپ ان ہز ہاؤس ایز اے ہسبینڈ, قوام. لیڈرشپ in terms of dealing with kids. Every aspect of his life is the most visible. کسی کی لائف اتنی ایکسپوزڈ نہیں ہے جتنی اللہ کے نبی کی. ایون بیڈ روم بھی ایکسپوزڈ ہے. حضرت عائشہ کا اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے تھے؟ کانا فی خدمت اہلہ, گھر میں گھر والوں کے کام آ رہے تھے, ہماری ہیلپ کرتے تھے. آپ کا سونا, آپ کا اٹھنا, آپ کا پرائیویٹ لائف, پبلک لائف, ہمیں احادیث سے پتہ ہے. کوئی شخص اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اینڈ ہی واز دی بیسٹ آف لیڈرز, سبحان اللہ. اس لیے یاد رکھو جب بھی کسی سے انسپائر ہونا ہے, انفلوئنس ہونا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان سے بہتر قدم کسی نے بھی نہیں رکھا اس کائنات میں, اس دنیا میں. تو پروفٹ جو ہے نا, وہ لیڈر کیا کرتا ہے؟ جس نے کہا تھا انفلوئنس کرتا ہے, انسپائر کرتا ہے. ڈیفینیٹلی پروفٹ انفلوئنس کرتے ہیں. کس چیز کو انفلوئنس کرتے ہیں؟ سوچ کو. تھرو واٹ؟ تھرو ایکشنز. لیڈر جس کی باتیں بڑی کمال, ایکشنز نہیں ہے نا, وہ اچھا لیڈر نہیں ہے. اینڈ پروفٹس ور دا موسٹ, ایسے لوگ تھے وہ جو بات کرتے تھے وہ عمل ہوتا تھا ان کا. وہ پہلے عمل کرتے تھے پھر بات کیا کرتے تھے. اینڈ دے انسپائر ادرز ٹو لیو دیئر وے اینڈ کم ٹو دا حق, کم ٹو دا ٹروتھ, کم ٹو ہز اون وے. اگر لیڈر اچھا ہونا تو وہ لوگوں کو اپنے ایکشن سے انسپائر کرتا ہے, ان کی سوچ بدلتا ہے تاکہ لوگ اپنا راستہ چھوڑ کے. تو اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ, جیسے میں نے کہا. اٹس ناٹ اے ٹائٹل, اٹس ناٹ وزیر اعظم, اٹس ناٹ آپ کمپنی کے سی ای او ہیں, اٹس ناٹ سی ای او. سی ای او از ناٹ اے لیڈر. لیڈر وہ ہے جو لوگوں کو انسپائر کرتا ہے. کوئی عام بندہ ہے نا جو انسپریشنل ہے, جو لوگوں کی سوچ بدل رہا ہے, وہ لیڈر ہے ہماری نظر میں. تو گھوڑا جو ہے نا, گھوڑے کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیسی ہوتی ہے؟ گھوڑے میں ایک نیچرل لیڈرشپ اسکلز ہوتی ہیں.
leads the way. Competition ہوتا ہے اس میں. اگر دو گھوڑے ساتھ بھاگے نا نیچرلی وہ پیس کرتے ہیں, کمپٹیشن کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, بیکاز دے ہیو لیڈرشپ. اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی ہے ان کی. اور ہارورڈ بزنس ریویو کہتا ہے کہ 85% آف دا لیڈرز آر ایکسٹروورٹس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایکسٹروورٹ تھے یا انٹروورٹ تھے؟ ہی واز موسٹلی این انٹروورٹ. زیادہ وہ خاموش رہنا پسند کرتے تھے, بہت کم بولتے تھے, وہ اکیلے ٹائم گزارتے تھے. وہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ پبلک میں ٹائم گزارنا ان کے لیے چیلنج تھا, بٹ اللہ کے نے خود کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. ناٹ آلویز ٹاکنگ اینڈ لافنگ اینڈ, جیسے ہم لوگ ہیں, اللہ معاف کریں. من حسن الاسلام مری ترکہ ما لا یعنی. آپ نے خود کہا کہ انسان کی اسلام کی بیوٹی پتہ کیا ہے؟ تم جاننا چاہتے ہو کس کا اسلام سب سے خوبصورت ہے؟ دیکھو وہ لغو چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. لغو چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یوز لیس چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے جن میں فائدہ نہیں ہے. ہاں گیمز اگر کھیلنی ہے تو بندہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ کھیلے, لیکن 2 گھنٹے پب جی کھیل رہے ہیں, 3 گھنٹے موویز دیکھ رہے ہیں, سارا دن کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, یہ لغو ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز این انٹروورٹ موسٹ پارٹ آف ہز لائف. وین اٹ کیم ٹو, یعنی جو انٹروورٹس آج کل کے ڈیفینیشن کے مطابق جو ہے نا وہ ہے کہ دوز ہو فیل شائے اور دوز ہو کانٹ ٹاک ان دی پبلک, نہیں وہ چیز نہیں تھی. لیکن جنرلی ہی یوز ٹو اسپیک لیس, اور جو بولتے تھے انی اوتیت جوامع الکلم, مجھے کنسائز باتیں دی گئی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے سینٹینسز میں پورا دریا ان کا بھرا ہوتا تھا. سو ہم جس کو لیڈرشپ سمجھتے ہیں نا, وہ لیڈرشپ اصل میں ہے نہیں کہ کوئی ہارورڈ سے MBA کر لے لیڈرشپ, وہ لیڈر اس کو لیڈرشپ آ گئی. نہ مجھے پتہ ہے ہارون لیڈر تھے یا موسیٰ لیڈر تھے؟ ہارون ایکسٹروورٹ تھے یا موسیٰ واز این انٹروورٹ. ہارون واز این ایکسٹروورٹ. ہارون واز ویری ایلیکوینٹ ان اسپیچ. موسیٰ وہ اسٹٹر کرتے تھے, اسٹیمر کرتے تھے. ہی وازنٹ ویری گڈ ایٹ پبلک اسپیکنگ. ہارون واز ویری گڈ پبلک اسپیکنگ. اس نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, اللہ میری زبانی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. ایک اور جگہ بتا یا اللہ میری مدد کر ہارون سے کہ وہ ایلیکوینٹ ہے, میری زبان میں اسٹیمرنگ ہے. تو ہارون واز این ایکسٹروورٹ بٹ موسیٰ واز این انٹروورٹ. سو جو ہم آج تک سوچ رہے ہیں نا کہ یہ لیڈرز یہی ہوتے ہیں کہ کوئی ڈگری کر لے گا تو لیڈر بن جائے گا, وہ بیسکلی ایگزیکٹلی نہیں ہوتے. تو میں نا آپ کو آج پروفیٹک لیڈرشپ بتانا چاہتا ہوں جو کہ ساری زندگی آپ پہ کام آئے. اور یہ باتیں ذہن میں نا غور سے سنو, انشاءاللہ آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. باتیں ذہن میں نا واقعات اور یہ باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ. لیڈر کی نا کچھ کوالٹی مینشن کرتا ہوں, اور جو پروفیٹک لیڈرشپ ہے کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. نمبر 1, a leader is a person who is authentic. بناوٹ نہیں ہوتا, فیک نہیں کرتا اپنے بات کرنے کو, اپنے کپڑوں کو, اپنے چلنے کے, نہ نیچرل جس طرح سے اللہ نے ان کو بنایا. ہی از نیچرل اینڈ یونیک. میں بتاؤں جب بھی انسان اپنا ایکسنٹ یا کوئی بات کرنے کا طریقہ یا کسی کو کاپی کرتا ہے نا, وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. ایکسپوز کا مطلب ہے وہ اپنی اوتھینٹسٹی سارے لمبے ٹائم کے لیے مینٹین نہیں کر سکتا. اصل میں اس کو اپنی ٹرو نیچر پہ آنا ہوتا ہے. تو بی اوتھینٹک گائز, نیور ایور ٹرائی ٹو فیک یور سیلف ٹو پلیز اینی بڈی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے نا, اس میں کیا پسند کیا جاتا تھا؟ لمبے کپڑے جو ٹخنوں سے نیچے گر رہے ہیں, اور کپڑوں میں ریشم کا لباس, اور ایسے کپڑے جو لٹک رہے ہیں زمین پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یونیک سٹائل انٹروڈیوس کیا. آپ کپڑے پہنتے تھے جو زمین پاؤں پہ کیا وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتے تھے, اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جو کپڑے ہیں وہ نصف پنڈلی, ہاف شن تک پہنچتے تھے. شارٹ کلوتھز یہاں تک پہنتے تھے وہ, جیسا 3/4 نہیں ہوتے, 3/4 کی ہائٹ تک اللہ کے نبی کپڑے پہنچتے تھے. Never used to follow trends. ٹرینڈ سیٹر تھے, ٹرینڈ فالوور نہیں تھے. He wasn't a follower, he was a leader. So 98% of humans, they are followers. They follow herd mentality, sheep mentality. یہ کوئی ریسرچر ہے وہ کہتے ہیں. But only 2% of them are leaders. So decide for yourselves. Am I a content consumer? Do I consume content on Instagram and Snapchat and TikTok? Or am I a content producer جو کہ اچھا content حلال پروڈیوس کرے؟ Am I inspired by Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم or I'm influenced by the West? یاد رکھیں اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اگر ماڈرن خلاف تھا ہم یہ آئی پیڈ اور یہ لائٹس اور ہائی کوالٹی کیمراز یوز کبھی نہ کر رہے ہوتے. اسلام ویسٹرنزم کے خلاف ہے کہ کسی کو نا کاپی کیٹ سے نہ بناؤ. جس طرح جسٹن بیبر پینٹ پہن رہا ہے, اس نے پینٹ نیچے کر لی, ہمارے مسلمان نیچے کر رہے ہیں. اس نے پینٹ اوپر کر لی, ہمارے مسلمان اوپر کر رہے ہیں. وہ اسکنی پہن رہے ہیں, ہمارے اسکنی پہن رہے ہیں. وہ بیگی پہن رہے ہیں, ہمارے بیگی پہن رہے ہیں. یہ غلام ہوتے ہیں. ہم 1947 میں تو آزاد ہوئے تھے فزیکل سلیوری سے, بٹ مینٹل سلیوری سے آج تک آزاد نہیں ہوئے. بش نے کیا کہا تھا 9/11 کے بعد؟ اٹس بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس. جو دلوں پہ راج کرے گا, جو ذہنوں پہ راج کرے گا وہ جیتے گا. پھر انہوں نے کیا بمبارڈ کیا, ملینز آف ڈالرز انویسٹ کیے,
نیٹ فلکس میں اور ہالی ووڈ میں ایک ایک گیم آف تھرونز کے ایپیسوڈ پہ ملینز آف ڈالرز کا بجٹ ہوتا ہے ان کے پاس. کیوں؟ کہ مسلمانوں کے دل پہ راج کرو. دے شوڈ ٹرائی ٹو لک لائک لیونارڈو ڈی کیپریو and Justin Bieber and Tom Cruise and Tupac Shakur, and the girls should try to look like Hannah Montana and Lady Gaga, and they should never try to look like Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اسلام کو اتنا ٹیررزم سے لیبل کر دو اور اتنا فنڈامنٹلزم سے لیبل کر دو کہ ان کو داڑھی رکھنے میں شرم آئے اور ان کو بڑے بڑے بال رکھنے میں اور بالی پہننے میں اور چینز پہننے میں ان کو پراؤڈ کول محسوس کریں. they won. میں قطر میں تھا ریسنٹ جو ورلڈ کپ ہوا تھا وہ ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے, تو پرنس تمیم جب ارجنٹینا جیتا تھا نا فائنل تو وہ سیلیبریشنز کر رہے تھے, اور ورلڈ کپ جو تھا نا اٹھانے سے پہلے پرنس تمیم سٹیج پہ آئے, ان کے منسٹر وغیرہ سٹیج پہ آئے تو میسی کو بلایا انہوں نے, اور آپ کو وہ مومنٹ یاد ہوگا انہوں نے میسی کو نا بلیک روب پہنایا تھا جو کہ قطری اور عرب کلچر ہے, اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور پھر میسی نے جا کے وہ ورلڈ کپ اٹھایا اس وہ روب کو پہن کے. thousands of robes were sold all around the world کہ ہمارے فیوریٹ نے یہ روب پہنا ہے, ہم بھی پہنیں گے, مسلمز اور نان مسلمز. وائی؟ کیونکہ یہ نیچرل ہے. you follow the one you love. you want to dress like the one you love. you want to walk and talk like the one you love. this is natural human behavior. ہم کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم محمد سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, but we want to talk like Cristiano, we want to walk like Kanye West, we want to speak like Snoop Dogg, we love Shah Rukh Khan and Salman Khan, and we claim to love Muhammad. ہم bipolar disorder کا شکار نہیں ہیں, ہم dual personality سے نہیں گزر رہے, ہماری زبان کچھ کری بٹ عمل کچھ کہہ رہا ہے, اور صحابہ they were very true in their statement. So guys, اس لیڈرشپ ریٹریٹ میں نا اپنا لٹمس ٹیسٹ کر کے جائیں کہ تیرے اصل میں لیڈر کون ہے یار, کیا محمد ہے یا نہیں ہے. اگر محمد نہیں ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہے یار, بہت بڑا مسئلہ ہے. لائف بھی سفر کرو گے اور آخرت میں بھی سفر کرو گے, کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا تھا, انک مع من احب, قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ کھڑے ہوگے جسے تم محبت کرتے ہو. صحابہ تو خوش ہو گئے تھے, بٹ ہمارے لیے خوفناک حدیث ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, امیجن کریں, میں آپ سے ایک کیس اسٹڈی بتا رہا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا بھی وزٹ کروائے اور جہنم کا بھی وزٹ کروائے, کہاں کے لوگ ہم زیادہ پہچانیں گے؟ جنت میں سلمہ بن اکوا ہیں, ربیع بن عامر ہیں, XYZ صحابہ ہیں. سلمہ بن اکوا آپ کون تھے؟ آپ کون؟ کبھی نام نہیں سنا آپ کا. ربیع بن عامر آپ کون؟ اور یہاں تو بگ فین سر, بگ فین سر, آپ کو بڑی زندگی انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہیں, آپ کو بڑی موویز دیکھی ہیں آپ کی. کیا سوچتا ہے کہ ہمارے انفلوئنسرز جن کو ہم فالو کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں اور ہم جنت میں جا رہے ہوں؟ You will follow the one whom you love. So never try to please anybody. مکہ میں لوگ لیفٹ سے رائٹ کام کرتے تھے, آپ نے رائٹ سے لیفٹ کام کرنا شروع کر دیا. مدینہ میں رائٹ سے لیفٹ کرتے, آپ نے بیچ میں سے مانگ نکالنا شروع کر دی. آپ بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے. یونیک. لوگ کپڑوں کو پسند کرتے تھے, آپ نے کپڑے شارٹ رکھے, پیون لگائے ان پہ, لیکن he used to smell like $1 million صلی اللہ علیہ وسلم. He used to love perfumes. اپنی نیش کریٹ کی, جو واقعی پسند ہے وہ پسند ہے بس مجھے, اور حلال ہو. I don't follow anybody. So a leader is authentic. لوگ سلو چلنا اور کارنر مگریگر واک دیکھیے آپ نے, ملینئر واک ہاں پسند کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز چلتے تھے, پاور واک کرتے تھے, جس کو آج کل برا سمجھا جاتا ہے کہ جلدی میں. نا نا نا, it was dignified, it was classy, اور وہ اپنا برانڈ تھا ان کا ایک. اس میں تکبر شامل نہیں ہے, تکبر سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ جو ٹخنے سے پانچوں پہ کرنا یہ بھی یعنی کیوں کیا کہ تکبر نہ ہو. عام طور پہ جب انسان, ایون جو پرنسز لیڈی ڈیانا کی شادی ہوئی, ابھی کیٹ کی شادی ہوئی, XYZ کی شادی ہوئی, تو کیا کپڑے سے لٹکے ہوئے آ رہے ہیں, یہ پرائڈ کا نشان ہے. اللہ کے نے کہا کہ پرائڈ صرف جس کو سوٹ کرتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. تکبر اللہ کی چادر ہے, جس کو ہاتھ ڈال لے گا اللہ اس کو تباہ کر دے گا. سو بی یونیک گائز, بی یور سیلف, ٹھیک ہے کیا؟ You are who you are. Don't copy anybody. Especially جو کفار ہیں ان کو تو بالکل کاپی نہ کریں. Number 1. Number 2. Second quality. A leader is visionary. وہ نا جانوروں کا لائف سٹائل نہیں گزارتا جیسے ہمارے آج کل کے نوجوان گزار رہے ہیں. میں جب آپ کی ایج میں تھا نا, آپ تو مجھ سے بہت بہتر ہو ماشاءاللہ. میں جب آپ کی ایج میں تھا نا, میری زندگی کا کیا مقصد تھا؟ کھا لے, پی لے, جی لے, من کی مان,
دل کی مان, why not میری جان. This was the purpose of life. عیاشی کرو بس اور کچھ بھی نہ کرو. اور صبح اٹھتے کہ آج کیا شغل کرنا ہے, کبھی اسٹیک کھا رہے ہیں, کبھی پارٹی کریں, کبھی ڈرگس کریں, واپس گھر آ رہے ہیں. This was it. جانوروں کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں؟ ایٹ سلیپ اینڈ ریپروڈیوس. جو مسلمان بھی صرف یہ کرے, جو کلمہ پڑھتا ہو ایٹ سلیپ اینڈ ریپروڈیوس, وہ اس کے اور جانوروں میں کیا فرق ہے پھر؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک کالانعام, وہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل, زیادہ بدتر ہیں جانوروں سے. کیوں؟ کیونکہ جانور تو یہ کام کر رہے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ہیو کانشیس مائنڈ اینڈ ول پاور. ان کے پاس وہ ول پاور بھی تھی, پھر بھی یہ بھی جانوروں میں کام کرنا شروع ہو گئے. صرف عیاشی کرنا, صبح نکلیں, سنوکر کھیل رہے ہیں, گیمنگ کر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, رات کو گھر آ کے کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا کیوں ہے, میں نے کرنا کیا ہے. تتر بٹیر کی طرح زندگی گزار کے چلے گئے. نہ ایسے کبھی نہ جینا. And he never spoke about strategy. His strategy was culture. Culture اچھا کریٹ کیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ imagine if you are stuck on an island. ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ اوکے آپ لکڑیاں لے کے آؤ, آپ درخت سے جو ہے نا پتے یا ان کی ٹہنیاں توڑو جہاں سے ہم رسی بنا سکیں. آپ ایک کام کرو, آگ جلاؤ, آپ کچھ شکار کرتے تک ہم کھانا کھائیں جب تک شپ بن رہی ہے. تو یہ زیادہ انسپائرنگ ہے اسٹریٹجی کے بارے میں بات کرنا, یا یہ انسپائرنگ ہے کہ گائز آر فیملیز آر ویٹنگ فار اس ایٹ ہوم, وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور فیملیز, وی کی ناٹ ڈائی ہیئر, ویل فائٹ انٹل وی ڈائی, لیٹس ڈو اٹ. which is more inspiring. Second, why? Because second person is talking about vision and the first is talking about strategy. So culture eats strategy in breakfast every single day. تو اپنے اراؤنڈ ایک اچھا کلچر پروڈیوس کریں. Why youth club is successful? الحمدللہ اللہ کے فضل سے. ہم مولوی ہیں, ہم بائکس رائڈ کرتے ہیں, ہم پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں. We love food, we love sports, we love giving dawah to people. Self actualization کی انتہا پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, اپنی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک بیلنس اللہ نے, اللہ کی تو وللہ الحمد, یہ اللہ کی طرف سے خاص, یہ جو ایک بیلنس آیا نا, اور یہ کسی کو فالو کر کے نہیں آیا. جب میں چینج ہو رہا تھا نا, آئی کوڈنٹ آئیڈینٹیفائی اینی پرسن کہ میں کہوں میں اس کی طرح بننا ہے, بیکاز دیر واز نو بڈی جو مولوی اور یو بوائے کے بیچ کا بندہ ہو. یا مولوی تھے یا گناہگار لوگ تھے جو کہ گناہوں میں, بیچ کا کوئی ہمیں میٹیریل ملتا ہی نہیں تھا. نو پیپل ہیو, کیونکہ ہم نے کسی کو فالو نہیں کیا, ہم نے الحمدللہ کوئی کسی ٹرینڈ کو فالو نہیں کیا. ایک اللہ کے فضل سے جو شریعت کی باؤنڈری میں تھے. یاد رکھو شریعت کی باؤنڈری کبھی کراس نہیں کرنی لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے. اللہ بھی ناراض ہوگا, لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, باؤنڈری میں رہتے ہوئے. میں آپ کو مثال دوں, بیٹل آف خندق ہو رہی ہے, صحابہ کیا کھود رہے تھے؟ ٹرینچ, خندق کھود رہے تھے, پیڑ پتھر بندے ہوئے ہیں, مورال ڈاؤن ہے بہت, لیکن ان کا ایمان دیکھے سبحان اللہ, کھود رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے انسٹرکشن دے رہے کہ یہ کرو وہ کرو, خود بیچ میں انوالو ہو رہے ہیں. ایک چٹان آ گئی, ایک راک آ گیا خندق کھودتے ہوئے, تو صحابہ مار رہے ہیں اس کو. بڑے بڑے دلیر صحابہ تھے یار, پاورفل تھے, لیکن جب کوئی کام نہ تھا نا, پھر کس کو بلاتے تھے؟ اپنے لیڈر کو, محمد کو بلائیں صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یہ نہیں ٹوٹ رہی. آپ نے کیا کیا؟ زور سے کلہاڑی ماری اور چنگاری نکلی, اور آپ نے کہا روم فتح ہو گیا. اے صحابہ خوش ہو جاؤ, روم تمہارے قدموں میں ہے. دوبارہ وہ تلوار ماری اور کہا پرشیا فتح ہو گیا. دوبارہ تلوار ماری اور کہا شام فتح, فتحت ابواب الشام, فتحت ابواب الروم. ویژن کی بات کی کہ میرے صحابہ تم جو ابھی دیکھ رہے ہو نا کہ پیٹ پتھر بندے ہوئے ہیں اور پوری عرب مل کے تمہیں کھانا چاہ رہا ہے, مارنا چاہ رہا ہے, اور تمہارے پاس تمہارے اپنے یعنی جو الائنسز تھے, جو جیوز تھے جن سے پہلے ٹریٹی ہوئی تھی, وہ تمہارے خلاف ہو گئے ہیں. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, شدید اللہ نے ہلایا. اور کیا حالت تھی وہ؟ وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. جب تمہارے اوپر سے لوگ آئے, نیچے سے, یعنی ہر طرف سے لوگ ہی لوگ تم پہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل کلیجے تک آ گئے, اور تم نے شدید ہلایا, ہم نے تمہیں شدید قسم کا ہلایا. تب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی اس حالت میں کہہ رہے ہیں کہ روم, یعنی امیجن چیچا وطنی کے لوگ اٹھ کے کہیں کہ امریکہ ہم نے فتح کر لیا, رشیا ہم نے فتح کر لیا, اور چائنا کو بھی ہم نے شکست دے دی اگلے 10 سال میں. لوگ کہیں گے یار پاگل, دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی سب سچے تھے, اور انہوں نے اپنا ویژن دیا کہ اے میرے صحابہ, جو تم آج فیل کرو نا کہ تم یہ کیا کام بچا رہے ہو, جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, کل تم سپر پاورز کو ٹکرا رہے ہوگے اور ان کو گرا رہے ہوگے. ویژن کے بارے میں بات کی.
ایون جو آپ نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نہیں بہت سیکھا ہے, ہم مسلمانوں نے فارچونیٹلی نہیں سیکھا. یہ جو بغداد سے ہماری کتابیں لے گئے تھے نا چوری کر کے, پوری پوری لائبریریاں, اور ان کی ڈارک ایجز تھی, مسلمانوں کی گولڈن ایج تھی, تو جس نے سائنٹیفک ترقی کرنی تھی وہ عربی سیکھتا تھا آ کے. سبحان اللہ. فورڈ موٹر کمپنی کا جو سی او تھا نا, ہینری فورڈ, جب 1936 میں اکنامک ڈپریشن آیا نا, تو ہینری فورڈ نے کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمیں کام کرنا, ہم نے سے نکلنا, انہوں نے کہا کہ وائی وی ایگزسٹ, وائی پہ کام کیا, اپنی وائی پہ, وائی وی ایگزسٹ, اور کہا کہ فورڈ ہیلپس اے فادر میٹ ہز چائلڈ, فورڈ ہیلپ اے لور میٹ ہز beloved, فورڈ از used to combine people, talked about vision, اور پھر لوگ اتنے موٹیویٹ ہوئے کہ انہوں نے ڈپریشن, اس اکنامک ڈپریشن سے, اس مشکل حالات سے فورڈ کو نکال لیا. سو ویژن پہ فوکس رکھیں. جب بھی زندگی مشکل پریشانی ہے نا, نو یور ویژن, کہ میں اس دنیا میں آیا ہوا کیوں, میرا مقصد کیا ہے. میرا ایک بڑا مقصد ہے جو مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, عبادت کر کے بھی, لوگوں کی مدد کام کر کے بھی. واٹ میکس یو جمپ آؤٹ آف بیڈ آن منڈیز, دیٹس یور ویژن. اینڈ میں بتاؤں آپ کو, دیکھو بات سنو, موٹیویشنل اسپیکرز آج کل کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو پمپ بھی دے رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں, بٹ ڈائریکشن نہیں دے رہے. کہ گرا دو, جلا دو, جو تمہارا من کرا ہے وہ کرو. ایک شرابی کا من کرا ہے شراب پینے کا, وہ کرے شراب پیے. ایک ریپسٹ کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ ریپ کرے, وہ کرے. نہ نہ نہ, موٹیویشن ضروری ہے, بٹ اس سے زیادہ ضروری کیا ہے, ڈائریکشن سے صحیح ہونا. ہمارے اکثریت موٹیویشنل اسپیکرز میں جو مسئلہ ہے نا, وہ یہ کہ وہ تیلی تو لگا رہے ہیں, آگ تو لگا رہے ہیں, بٹ وہ غلط ڈائریکشن دے رہے ہیں یا ڈائریکشن لیس چھوڑ رہے ہیں. اسلام ڈائریکشن دیتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے تاکہ میں دیکھوں تم میں سے سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے, احسن عمل کون کرتا ہے. اس دنیا کا بلینئر بھی نا اگر جہنم میں چلا گیا نا, وہ ناکام انسان ہے, اور اس دنیا کا غریب انسان بھی اگر جنت میں چلا گیا نا, وہ کامیاب انسان ہے. اصل کامیابی کرائٹیریا کیا ہے, پیسہ ہے, رولز رائس ہے, فراری ہے, بڑے بڑے گھر ہے, F10 F7, نہ. ویژن کلیئر رکھو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا نا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب انسان ہے. اور اپنی لائف اس طرح سے گزارو, وہ کام کرو جو آپ کو اپنے ویژن سے قریب کرتا ہے. اور ویژن کیا ہے, اللہ کی رضا, ہمیشہ وہ چیک کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ویژن کیا دیا, شادی کے ریلیٹڈ. شادی کسے کرنا, میری the one who is fertile and loving, جو تم سے محبت کرتی ہو اور فرٹائل ہو, یعنی تمہاری جنریشنز تمہیں زیادہ اولاد دے سکے تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو زیادہ اولاد کرنے کا حکم ہے. ہمارے پاکستانی کہہ رہے ہیں بچے 2 ہی اچھے, یہ بکواس ہے. ہمارے کہتے ہیں مردم شماری ہو رہی ہے اور پاپولیشن بڑا کرائسس ہے, بکواس باتیں ہیں, ریسرچ نہیں. ایلون مسک حالانکہ وہ نان مسلم, وہ کہتے ہیں کہ آج کل کا سب سے بڑا کرائسس پتہ کیا ہے, پاپولیشن کرائسس. ینگ لوگ ہیں ہی نہیں, لوگ ہی نہیں ہیں کام کرنے کے لیے, یا ایلڈرلی ہیں, بچے ہیں, بیچ کی لوگ بہت کم ہیں. الحمدللہ پاکستان از بلیسڈ کہ ہمارے پاس یوتھ کی بڑی تعداد ہے. ناسا کے کلینر سے پوچھا گیا واٹس یور جاب ایٹ ناسا, حالانکہ وہ کلینر تھا اور پوچھا مارتا تھا, بٹ انہوں نے اپنا ویژن اتنا زیادہ انکلکیٹ کیا ہوا تھا اپنے لوگوں میں, اور اس لیے ناسا از اے بگ کمپنی رائٹ. وہ کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو سینڈ سم ون ٹو دی مون, حالانکہ وہ پوچھا مارا اور صفائی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے آئی ایم ورکنگ ان اے کمپنی ہو از گوئنگ ٹو سینڈ سم ون آن دی مون, آئی ایم اے پارٹ آف دیٹ, آئی ایم اے برک آف دیٹ وال. سو ویژن اپنا ڈیفائن کر لیں, اور جو ویژن ہوتا ہے نا, اس کے لیے آپ ہر چیز سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو. Ask yourself what I'm going to pay for my vision. Am I going to pay my life? اگر آپ نہیں لائف میں نہیں دوں گا, پھر آپ کو ویژن صحیح نہیں ہے. You are going to sacrifice everything for the vision. اور اللہ کے نبی نے کیا, جیسے میں نے کہا تھا, اسٹریٹجی آپ نے کیا تھی, کلچر پروڈیوس کرنا. آپ نے کلچر, مدینہ کا جو کلچر تھا نا, دیٹ واز امیزنگ. سبحان اللہ. اگر ہم مدینہ چلے جائیں نا, اس دور میں جب صحابہ تھے, ہمیں مدینہ پتہ ہے کیسا نظر آئے گا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. مٹی والی گلیاں, نالیاں بھی ہیں, شاید کچھ جگہوں سے بو بھی آ رہی ہے, مٹی کے گھر ہیں, لوگوں نے پیبند لگائے ہوئے ہیں, غریب لوگ ہیں, کچھ بھوکے ہیں, بٹ ہر کوئی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھ رہا ہے. شہر جو ہے نا مدینہ, کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا, میٹل روڈز نہیں تھی, اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی, کافی شاپس نہیں تھیں. ہمارے نا مدینہ کی وہ نا, ہم میٹیریل اتنے غلام بن چکے ہیں کہ ہم اس ٹائم کا مدینہ بھی بڑے وہ سوفسٹیکیٹڈ روڈز ایکسپیکٹ کرنا. نہ مدینہ میں ہیومن ایلیویشن تھی کہ ہر بندہ آزاد تھا, پیسے غلام نہیں تھے, شہوت غلام نہیں تھے, ہر بندہ خوش تھا اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا تھا.
اور اپنے بھائی سے وہ اپنے سے زیادہ محبت کرتا تھا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی سے محبت وہ نہ کرے جو اپنے لیے محبت کرتا ہے. تو ہم تو ابھی ہمارے پاس اگر کوئی ٹرائیڈنٹ پڑی ہو نا, ہم نکالتے سوچتے ہیں یار کون کون ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ہاں کچھ سنیکرز پڑی ہو دیکھتے ہیں یار کتنے لوگ ہیں, کتنے کھائیں گے. وہ لوگ نکالتے تھے کہ میرے بھائی بیٹھے, میں اکیلا ہوں, کیا کھانا, جب بھائی کو ساتھ بیٹھے ہوئے تب نکالوں گا اس کو. کھلے دل کے تھے, بادشاہ لوگ تھے وہ, ہیومن ایلیویشن کی انتہا تھی, آزاد تھے وہ, حر فری لوگ تھے وہ. اینڈ فریڈم از ویری امپورٹنٹ. فریڈم یہ نہیں ہے کہ میرا جیسے میری مرضی. فریڈم اصل پتہ کیا ہے, کہ انسان لافٹی کریکٹرسٹکس والا ہو, اچھے اخلاق و کردار والا ہو. اور اصل فریڈم پتہ کیا ہے, میں آپ کو یاد رکھیں اس بات کو, ہاں انڈر لائن کر لو. جو شخص نفس کی غلامی سے آزاد ہے نا, وہ فریڈم والا بندہ ہے. فریڈم فرام پورن ایڈکشن, یہ انسان آزاد ہے. فریڈم فرام ڈپینڈنسی آن اے گرل فرینڈ, یہ آزاد ہے. فریڈم فرام ڈپینڈنسی آن ڈرگز, یہ بندہ آزاد ہے. فریڈم فار ڈپینڈنسی آن اسکرین ایڈکشن اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی ایڈکشن, یہ بندہ آزاد ہے. اینڈ ایک اور چیز, فریڈم فرام ڈپینڈنسی آن میٹیریل تھنگز, کہ نہیں جب تک یہ بیڈ نہیں ہوگا میں مجھے نیند نہیں آئے گی. عمر بن خطاب زمین پہ سو جایا کرتے تھے, آزاد انسان تھے. ہم کہتے ہیں جب تک اے سی نہیں ہوگا, جب تک ہم کوزی نہیں ہوں گے ہمیں نیند نہیں آئے گی. نا. ایک عظیم انسان پتہ کون ہے, جو میٹیریل ڈپینڈنسی سے آزاد ہو, یہ فری انسان ہے. تو اللہ نے کیسے کلچر مدینہ میں کریٹ کیا, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. حسد نہ کیا کرو, لڑا نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے کو فائٹ نہ کیا کرو, لیگ پولنگ نہ کیا کرو. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض, اگر کسی کی ایک ڈیل ہو رہی ہے نا, اس کے آ کی ڈیل کاٹا نہ کرو, ڈیل کے اوپر ڈیل نہ کیا کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا, اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کے رہو. انما المؤمنون اخوہ, برادرز بن کے رہو, قریب بن کے رہو, دوسروں کے لیے اچھا چاہو. یہ تھا مدینہ کلچر. امیجن ایک گھر میں یہ کلچر ہو, کیا گھر ہوگا وہ, کمال کا نہیں. تو یہ پہلی کوالٹی کیا تھی, اوتھینٹسٹی, یونیکنیس. دوسری ویژن. تیسری کوالٹی پرفیکٹ ویلیوز کا ہونا. A leader believes in high values. ابو بکر صدیق نے نا رسول اللہ پہ ایمان لانے سے پہلے محمد بن عبداللہ پہ ایمان لے کے آئے تھے. ان کا ٹرسٹ محمد بن عبداللہ پہ بہت اسٹرانگ تھا, اس لیے جب محمد بن عبداللہ نے کہا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے نبی ہوں, فوراً سے ایمان لے کے آ گئے. اللہ کے نبی جب بھی آتے تھے نا تو کفار کیا کہتے تھے, ہاں کون آیا کون آیا, جاء صادق وجاء الامین, سچا آ گیا اور ٹرسٹ وردی آ گیا. حتیٰ کہ جانی دشمنوں بھی ان کے قتل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ان کو, کہ اس بندے کو ایگزیکیوٹ کرو, یہ ہمارا دین پھیر ہے. یہ مانتے کس کے پاس ہیں, اپنوں کے پاس نہیں, محمد کے پاس ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ چوری نہیں کرے گا, یہ ڈنڈی نہیں مارے گا. اور ہم لوگ سبحان اللہ, ہم تو ایگزامس میں بھی چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ تو کلاس میں بھی, ہم تو کہیں ڈنڈی کسی طرح سے نا چیٹ کر لیں کسی طرح سے ہم, اور بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں آپ کو جو چیٹ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو بینگ مین آف ورڈز, بینگ آنیسٹ. اللہ کے نبی نے نا خرچ کرنے کا حکم دیا, کیا خود خرچ نہیں کرتے تھے. ہی واز دا موسٹ جنرس آف پیپل. صحابہ کہتے ہیں تیز آندھی کی طرح چلتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا میرے گھر میں اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا نا, 3 دن نہ گزرتے میں سارا کا سارا خرچ کر دیتا. حکم دیا خرچ کرنے کا, سب سے زیادہ خرچ کرنے والے. حکم دیا دلیری کا اور بہادری کا. بیٹل فیلڈ میں ہمارا امپریشن پتہ کیا کہ اللہ کے وسلم ٹینٹ میں ہوا کرتے تھے اور صحابہ لڑے ہوا کرتے تھے. پتہ نہیں کس نے ہمارے امپریشن دے دیا. علی بن ابی طالب کون ہے, کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدر, میں وہ ہوں جسے ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے. اور علی بن ابی طالب جیسا واریر شاید ہی خالد بن ولید اوپر تھے ان سے, اور کم لوگ ان سے اوپر تھے. ہر بندہ ہی واریر تھا صحابہ میں سے, دلیر انسان تھے. کہتے ہیں جب بیٹل بہت فیئرس ہوتی تھی نا, تو ہم اللہ کے نبی کی کمر سے پناہ لیا کرتے, ان کے پیچھے آ جایا کرتے تھے. اینڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہاں ہوتے جہاں پہ بیٹل سب سے فیئرس ہوتی تھی, جہاں سب سے رش ہوتا, سب سے لڑائی ہو رہی تھی. جب صحابہ بھاگ رہے تھے نا تبوک میں, تو اللہ کے نبی نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں, میں ابن عبد المطلب ہوں, واپس آؤ سارے. He was shouting, the most bravest of all. ہم نے اپنی بیویوں سے احسان کا اور اچھا اخلاق کا حکم دیا,
and he was the خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ. تم سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیووں سے بہترین ہے اور میں I'm the best with my wives. جس چیز کا حکم دیا اس میں ایکشن میں سب سے آگے تھے. سبحان اللہ. He was merciful when he was harmed and he was forgiving when others used to harm him. اس لیے آج لوگ پاگل ہیں ان کے پیچھے. اس لیے آج مسجد نبی میں ان کا جو روزہ ہے وہاں پہ ہر ٹائم رش لگا ہوتا ہے. کیوں؟ مین آف ایکشنز، ہائی ویلیوز کے بندے تھے، اخلاق کردار میں سب سے اوپر. چوتھی چیز، آج کل بھی نا یہ ٹرم کوائن کہتے ہیں سرونٹ لیڈرشپ. ہمارے پولیٹیشنز بھی کہتے ہیں خادم اعلیٰ سب سے بڑا خادم. ہاں، حالانکہ پتہ اپنے نفس سے خادم ہوتے ہیں، وہ اپنے بینک کے خادم ہوتے ہیں. وہ اصل جو ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کے ووٹ لگے اپنی تجوریاں بھر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ کے مثال میں بہت، کون سا میں مثال دوں آپ کو. خندق کے موقع پہ نا بھوک پیاس کا بہت برا عالم تھا. تو ایک صحابی گھر گئے اللہ کے نبی کے، سب نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا، رسول اللہ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. ایک صحابی کو بڑا ترس آیا، آپ کے چہرے پہ بھوک ہے. بیگم کے پاس کچھ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے ہیں. انہوں نے کہا ہاں ایک بکری کا نا بچڑا ہے، چھوٹا بچہ ہے، بٹ یہ 2-4 لوگوں کو پورا ہی ہوگا، سب کو نہ دعوت دینا، 2-4 کو نہ انوائٹ کر لو. صحابی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے اور 2-4 صحابہ کے لیے کھانا ہے، آپ پلیز آ جائیں، سنیک کر کے نا آپ آ جائیں. تو اللہ نے کیا کہا، میرے صحابہ سب پورا لشکر آ جاؤ، سب کے سب آ جاؤ. وہ صحابی تو بکھلا گیا، رسول اللہ. وہ گھر بھاگے اور کہا میں نے تو کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا سب آ جاؤ. تو وائف نے پوچھا آپ نے کہا تھا کہ 3-4 لوگوں کے لیے کھانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا تھا. تو اللہ کے نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سب کے سب آ جاؤ. انہوں نے کہا اگر اللہ کی میں نے کہہ دیا نا سب کے سب آ جاؤ، پھر ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، پھر ان کا اپنا فیصلہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ برتن کو بس ڈھانپ دو، اور برتن کو ایک طرف سے ذرا سائڈ سے خالی کیا، کہتے اس کو پورا نہیں کھولنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سرو کرتے گئے اور سب سرو کرتے گئے. پورا لشکر آیا، انہوں نے کھانا کھایا، سب لوگوں نے کھانا کھایا. اور 2-4 لوگوں کا کھانا جو ہے نا پورے لشکر پہ بھاری پڑ گیا. اور پھر اینڈ میں خود کھانا کھایا. سب کو پہلے کھانا کھلایا، آخر میں خود کھایا. سرونٹ لیڈرشپ. اصل لیڈر نا ماں بھی لیڈر ہوتی ہے، خود اینڈ میں کھاتی ہے، سب پہلے بچوں کو کھلاتی ہے. سائمن سنیک کو جانتے ہیں؟ سائمن سنیک ایک لیڈرشپ پہ بڑا کتابیں لکھتا ہے، ایکسپرٹ ہے، ٹریننگ دیتا ہے. کہتا ہے وہ یو ایس سیلز کو نا لیڈرشپ کی ایگزامپل دیتا ہے. کہتا ہے کہ لیڈرشپ کی اصل مثال پتہ ہے کب تھی؟ جب میں نے کانگو کی فائرنگ میں نا ایک فوٹوگرافر کو دیکھا کہ وہ پکچر لے رہا تھا، اور اس نے مجھے بتایا بات. کہتا ہے کہ جب میں فوٹوگرافی کرتا کانگو فائرنگ میں تو شیلنگ شروع ہو گئی، اور جب شیلنگ شروع ہوئی تو وہ جن گھروں پہ آ رہی تھی تو میں اس گھر کو زوم کر کے ان کی ویڈیوز اور پکچرز لے رہا تھا. کہتے ہیں ماں نے پتہ ہے کیا؟ ماں نے اپنی بیٹی کو نیچے لٹایا اور اس کے اوپر لیٹ گئی کہ اگر شیل گرے تو میرے اوپر گرے، میری بیٹی کے اوپر نہ گرے. یہ ہے ٹرو ایگزامپل آف لیڈرشپ. جب میں نے وہ دیکھی نا تو مجھے احساس ہوا کہ ہاں لیڈر یہ ہوتا ہے جو ہی پریفرز ہمسیلف لاسٹ، ہمیشہ وہ دوسروں کو آگے کرتا ہے. چوتھی، 5ویں جو کوالٹی ہے، لیڈر جو ہے نا وہ ارجنسی کریٹ کرتا ہے ویژن کے بارے میں، کمپٹیشن کریٹ کرتا ہے. یعنی وہ خود بھی تیزی کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ لوگ بھی تیزی کے ساتھ کریں. اس لیے اللہ کے وسلم نے نا ہی اسپوک اباؤٹ جنہ اینڈ ہی اسپوک اباؤٹ جہنم. قرآن میں تھا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. وَسَابِقُوا، دوڑ لگاؤ، کمپیٹ کرو، ٹائم بڑا شارٹ ہے. ایک سلف صالحین میں سے نا ایک شخص تھے جنہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان سے نے ایک رات عشاء کی نماز تھوڑی سستی کی وجہ سے نا باجماعت چھوٹ گئی، ان سے باجماعت نماز مس ہو گئی. وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے گھر میں نماز پڑھ لی. انہوں نے رات کو خواب دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جنت کی طرف دوڑ گھوڑوں پہ بھاگ رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں ان کو فالو کرنا چاہ رہا ہوں، بٹ میرا گھوڑا میں اس کو جتنا مار رہا ہوں، جتنا تیز جانا چاہ رہا ہوں، وہ اور سلو ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ آگے جاتے جا رہے ہیں جنت کے لیے، اور میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں ایک عشاء کی باجماعت نماز مس کرنے سے، کہ میں بہت پیچھے کمپٹیشن میں رہ گیا ہوں، اور لوگ بہت آگے بڑھ گئے ہیں جنت کی ریس میں. ہم لوگ کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں انسٹاگرام پہ اور پب جی پہ اور فورٹ نائٹ پہ یا نیٹ فلکس کے سیریز دیکھتے رہتے ہیں. competition guys, each and every second counts. You are nothing but time. Ya ibn Adam innama anta ayyam fa idha dhahaba al-yawm dhahaba ba'dak. اے آدم کے بیٹے تو کچھ نہیں ہے ایکسپٹ ڈیز کے، ایک دن گزر گیا a part of you is gone. And each and every second یہ گھڑی پہ دیکھیں نا ٹک ٹک
ٹک یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے. وی آر گیٹنگ کلوزر ٹو ڈیتھ. ہم تو برتھ ڈے سیلیبریٹ، ایک سال گزرا ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمیں رونا چاہیے کہ ایک سال گزر گیا، میرے قرآن میں حفظ میں اضافہ نہیں آیا، میرے خشوع میں اضافہ نہیں ہوا، میری اللہ کی عبادت میں اضافہ نہیں ہوا، سال گزر گیا. یہ رونے کا مقام ہوتا ہے برتھ ڈے کا، یہ کیک کاٹنے کا مقام نہیں ہوتا، گفٹ لینے کا مقام نہیں ہوتا. یہ جو ویژن والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. تو کریٹس ارجنسی. ارجنسی از این ایگزائٹی، پینک نہیں کرنا، پر ارجنسی ہونی چاہیے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. چھٹا پوائنٹ، دے ہیو دس کریج ٹو گو اگینسٹ میجورٹی. لیڈر نا ڈپلومیٹک نہیں ہوتا صرف، یا ڈیموکریٹک نہیں ہوتا کہ اچھا جی 10 لوگ ہیں، ہاں جو بات کریں گے وہ میں کر رہا ہوں، جو میجورٹی کہے گی. نہ لیڈر کہتا ہے کہ حق پہ چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ کھڑا ہو، بٹ حق پہ میں اکیلا کھڑا ہوں گا. صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ دیکھ لیں، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط پہ خوش نہیں تھے کہ یا رسول اللہ ان کا بندہ ہے ہم واپس کر دیں گے، ہمارا بندہ گیا وہ واپس نہیں کریں گے. اتنے ساری شرائط ہیں جو کہ پریکٹیکلی سمجھ نہیں آ رہی. یا رسول اللہ چینج کریں. آپ نے کہا نہیں، آپ حق پہ تھے اور اس پہ ڈٹے رہے، اور آپ نے اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کیا. وہ جو واقعہ ہے نا عرب نے، جو قرآن میں آتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کچھ آپ کمپرومائز کریں. کفار مکہ ہے نا لیڈرز، ابو جہل، ابو لہاب، عبیہ، عروہ بن مسعود، بہت سارے لیڈرز آئے اور کہا کہ کچھ آپ کمپرومائز کریں، کچھ ہم کمپرومائز کریں گے، اور ہم کیا کریں گے، آپ کو اپنا لیڈر مان لیں گے، امیر بنا دیں گے مکہ کا اور حجاز کا، آپ کے قدموں میں عرب کا سونا رکھ دیں گے، خزانے رکھ دیں گے، آپ کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرا دیں گے. بس آپ کیا کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے لیکن کبھی کبھی ہمارے بتوں کی بھی عبادت کر لیں، کمپرومائز کر لیں نا. لیکن آج دنیا کو دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلیں، اتنے ریجڈ نہ ہوں، اتنے اسٹرکٹ نہ ہوں. آخر آپ ہمارے بیچ میں رہے ہیں. کیا کہا لکیمی نے، تم مجھے کیا لالچ دے رہے ہو، یہ بادشاہت کی اور سونے اور چاندی کی اور لڑکیوں کی اور لیڈرشپ کی. کہتے ہیں اللہ کے بندو، تم اگر میرے ایک ہاتھ میں نا سورج رکھ دو، یعنی مجھے سورج کی ڈومینین اور مائٹ دے دو کہ میں سورج کا مالک بن جاؤں، اور ایک ہاتھ میں چاند کی ملکیت دے دو اور قدموں کے نیچے میری دنیا ہو، میں پھر بھی اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، چاہے میں اکیلا کیوں نہ رہوں. اور آج ہم دوستوں کو خوش کرنے میں ویب کر لیتے ہیں کہ میرے دوست کیا کہیں گے. 4-5 دوست ہیں، ایک سرکل کر رہے ہیں یا چرچ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل رزلے کر رہے ہیں، اور مجھے اگر آفر کی تو میں نہ کہوں گا تو یار میں ذرا کول، تو بڑا پپو بچہ ہو گیا ہے. ہم دوستوں کو، اور کچھ کسی کام کے نہیں ہے دوست. میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے دوست الحمد للہ کمپنی انجوائے کریں، بٹ اگر آپ بیمار ہو جائیں گے آپ کو شفا دے سکتے ہیں یہ لوگ؟ اگر آپ غربت میں آ جائیں تو ایک دفعہ لون دینے کے بعد نا پھر آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں کہ یہ تو لون مانگنا شروع ہو گیا زیادہ. اینڈ وی ٹرائی ٹو پلیز پیپل، نیور پلیز پیپل. حق کے ساتھ کھڑے ہوں چاہے اکیلے کیوں نہ کھڑے ہوں. اور لیڈر میں ہی ہیز دا کریج ٹو گو اگینسٹ میجورٹی. اور بنو مخزوم کی جو قبیلے کی خاتون تھی نا، فاطمہ، سے چوری کر لی تھی. صحابہ نے کہا بڑی خاتون ہے، چوری کر لی ہے، کیا کریں؟ سب گیدر ہو گئے. اور اسامہ بن زید نے کہا کہ تم اللہ کے نبی کے لاڈلے ہو، محبوب ہو، جا کے کہو کہ پلیز کمپرومائز تھوڑا سا نا، معاف تو کریں. یعنی ایک بڑی خاتون ہے، بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ غصے میں آ گئے اور کہا کہ تم اللہ کے دین کی حدود میں سے فارغ کر رہے ہو. کہتے ہیں پچھلی قوموں کو اس لیے تباہ کیا گیا، وہ اپنے سرداروں کو معاف کرتے تھے اور غریبوں کو پھانسی دیا کرتے تھے، یعنی پنشمنٹ دیا کرتے تھے. اور پھر کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے نا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں. چاہے صحابہ سارے ایک طرف ہیں لیکن خود حق پہ کھڑے ہوئے ہیں، حق کے ساتھ دینے والا. 7th کوالٹی، دے ٹیک کیئر آف دا ارلیسٹ فالوورز. جو شروع کے ساتھی ہوتے ہیں نا اسلام میں، ان کا وہ ساتھ دیا کرتے تھے. جیسے وہ بدریوں کے بہت خیال کرتے تھے اللہ کے وسلم، بدریوں کا. اور عمر بن خطاب بھی پھر جب ابو سفیان وغیرہ بیٹھے ہوتے تھے نا، تو جب بلال آتے نا، بلال بن رباح، تو ان کو پیچھے کھڑے تھے اور بلال کو آگے بٹھاتے ہیں اور عمار بن یاسر کو آگے بٹھاتے ہیں. اوکے 8th کوالٹی، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو خود آگے بڑھتا جائے اور پیچھے والوں کو چھوڑ دے. لیڈر کریٹ مور لیڈرز. سن سوئی دا آرٹ آف وار ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ a leader is measured by the number of leaders he leaves behind. یہ نہیں کہ آگے خود بڑھتا جائے اکیلے، اپنا ترقی کرتا جائے، اپنے ساتھ لوگوں کو ایلیویٹ نہ کرے. خود امیر سے امیر ہوتا جائے اور لوگوں کو غریبی رکھے. خود پیسے بناتا جائے یا خود بڑے بڑے کام کرتا جائے اور اپنے جو سکسیشن پلاننگ ہے وہ نہ کرے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں پہ انویسٹ کرتا ہے، لوگ تیار کرتا ہے اپنے. اللہ کے نبی نے ابو بکر جو تیار کیے نا،
اور جو عمر تیار کی ہے اور عثمان اور علی جو تیار کی ہے اور ابو عبیدہ بن جراح، یہ جو لوگ تیار کیے نا آپ نے، یہ ایک بندہ ہزاروں کے برابر تھا. پیپل آر دا بگیسٹ ایسٹ. لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی بھی. اور کوآپریٹ کی جو سکھ ہیرارکی جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے، لوگوں کو ایسے شفل کرتی ہے، ایسے ریپلیس کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اینڈ 10th اینڈ لاسٹ کوالٹی، لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آخر میں نا تنہائی رہ جاتا ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا میں نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا، آپ نے کام نہیں کیا نا، اس لیے آپ نے لاس کیا ہے، اس لیے غلطی ہوئی ہے. تو لیڈر از لونلی. تو اسے کیا کرنا کیا چاہیے، اس کا کنیکشن اللہ سے سب سے مضبوط ہونا چاہیے. یہ پیپل ڈس اپوائنٹ، ایون سبلنگز ڈس اپوائنٹ، حتیٰ کہ پیرنٹس بھی ڈس اپوائنٹ کر دیتے ہیں انسان کو، اپنے جگری دوست بھی ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں انسان کو. جو ہستی اور جو ذات کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرتی انسان کو، وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے لیڈر تھے. جب انہیں کچھ بات سمجھ نہ آتی نا تو وہ 100 دفعہ بلکہ 1000 دفعہ سجدے میں توبہ کرتے اور اللہ ان کا دل کھول دیتا. یہ مجھے ایک بڑے شخص نے بتایا جو ٹرکی میں انہوں نے کافی ٹائم گزارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو اردگان ہے اس کا وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے. ان کے بقول واللہ عالم سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن وہ باقاعدہ پڑھتا ہے اور اس کا اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہے. کیونکہ لیڈر کو نا ایک مشورہ چاہیے ہوتا ہے، ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے، اور لوگ کبھی کبھی اچھا مشورہ نہیں دیتے تو اس کو اللہ سے مشورہ کرنا پڑتا ہے اور اس کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے. اور قرآن میں پتہ کیا وعدہ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تمہیں علم دے گا، کلیئرٹی دے گا، تمہیں گائیڈنس دے گا. تو انسان کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان جب بادشاہوں سے ملے نا تو ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ یہ ہم سے چھوٹا ہے، اور جب غریبوں سے ملے تو یہ ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ یہ ہم سے بڑا ہے. تو لیڈرز میں نا یہ کوالٹیز ہونی چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے 10 کوئکلی مینشن کی. میں آپ سے پوچھ لوں کیا مینشن کیا میں نے؟ پہلی کیا تھی؟ آتھینٹکسٹی، ہاں، یونیکنیس. دوسری ویژن، ماشاء اللہ، ویری نائس. تیسری ہائی ویلیوز، ماشاء اللہ. چوتھی پریفر ہمسیلف لاسٹ، سیلف لیسنس. پانچویں دے کریٹ ارجنسی فار دیئر ویژن. بھاگو دوڑو، ٹائم بہت شارٹ ہے. نیور ڈیلے یور توبہ، نیور ڈیلے یور استغفار. ایک بہت بڑا پوئٹ تھا اور مکہ میں الاعشاء اس کا نام تھا، الاعشاء. لوگ بہت فالو کرتے تھے اس کو، اس کی پوئٹریز کو نا لوگ کوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے، پھیلاتے تھے. ہی واز انفلوئنسر واقعی میں. اس کو اسلام کا میسج بڑا پسند آیا، بڑا اسمارٹ بھی تھا. کہتے میں اسلام قبول کرتا ہوں. اور وہ مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا. تو لوگ بڑے ابو جہل بڑا پریشان ہو گیا کہ اگر یہ چلا گیا تو ہماری یوتھ اسے بڑا فالو کرتی ہے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس کو روکا. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے محمد کا جو دین ہے وہ زنا کرنے سے منع کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں ویسے بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور زنا کی طلب مجھ میں رہی بھی نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر، میں جا رہا ہوں مدینہ، سائڈ پہ ہو جاؤ سارے. تو انہوں نے کہا وہ یہ تو جا رہا ہے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے محمد کا دین شراب پینے سے منع کرتا ہے. اور وہ شراب بہت پیتا تھا، اس میں محبت تھی شراب سے. اس نے کہا اچھا واقعی میں؟ میں نے کہا ہاں. کہتا اچھا I'm not going to مدینہ، I'll stay in مکہ for a year. 1 سال کے لیے میں دبا کے شراب پیوں گا، اور جب میرے دل میں اس کی لذت اور اس کی جو انٹینسٹی ختم ہو جائے گی نا، جب میں تنگ آ جاؤں گا، پھر I'll go to مدینہ and accept Islam. He died that year. couldn't go to مدینہ. ارجنسی ہے میری جان، ڈیلے نہیں کرنی توبہ میں. ٹھیک ہو گیا. چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ They never follow the crowd, they go against the crowd. They have the courage to go against the majority. وہ پیپلز پلیزر نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. وہ لوگ کیا کہیں گے پہ نہیں جیتے. They say it's my life, my rules, and my rules come from Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. I don't care about people. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو بھائیوں والی، یہ دور بہت زیادہ پیئر پریشر والا دور ہے، بہت زیادہ فتنہ والا دور ہے، کمپیریزنز بہت زیادہ تھرو انسٹاگرام اینڈ اسنیپ چیٹ اینڈ وٹ ناٹ. ہاں، اس دور میں بزدل انسان کبھی دین پہ نہیں چل سکتا. لکھ لو میری بات. اس دور میں دلیر اور بہادر انسان، کرج والا، دین پہ آ سکتا ہے، بیکاز پیئر پریشر بہت زیادہ ہے. تو کہتے ہیں کوئی مولوی ہو گیا، کوئی دین پہ آ گیا، آپ کو ایسی کی تیسی وٹ پیپل تھنک آف می. میں وہ کروں گا جو میں بہتر سمجھ رہا ہوں. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپلز اوپینین. اور اگر آپ واللہ یہ کرج آپ میں آ گئے نا اور آپ نے اسٹیپ لے لیا، اللہ لوگوں کے دل جو ہے نا یقلبها کیف یشاء آپ کی طرف پھیر دے گا، آپ سے لوگ محبت کریں گے. 7th پوائنٹ کیا تھا؟ دے ٹیک کیئر آف دیئر ارلیسٹ فالوورز. جو آپ کے شروع میں ساتھ دینا ان کا خیال رکھتے ہیں. 8واں پوائنٹ، لیڈر صرف اکیلا ترقی نہیں کرتا بلکہ
قوم کی ترقی بھی کرتا ہے. دے کریٹ مور لیڈرز. سر قوم کی ترقی نہیں, دے کریٹ مور لیڈرز. وہ اپنی کوالٹیز انکلکیٹ کرتا ہے. انویسٹ ان پیپل. دے ڈونٹ شائے ٹو گیو دیئر اسکلز. وہ کنجوس نہیں ہوتے کہ میں نے ہر چیز سکھا دی تو یہ میری پوزیشن نہ لے لینا. نا. یاد رکھیں 2-3 چیزیں ہیں, جتنی زیادہ دیں گے اتنی آپ میں مزید ایڈ ہوں گی. گیو واٹ یو وانٹ مور آف. ایک فارمولا, ایک فلسفی ہے. گیو واٹ یو وانٹ مور آف. 3-4 چیزیں. نمبر 1 نالج. جتنا دیں گے اتنا بڑھے گا. نمبر 2 رسپیکٹ. جتنی دیں گے اتنی بڑھے گی. نمبر 3 از لو. جتنی دیں گے وہ بڑھے گا. نمبر 4 از ہیٹریڈ. جتنی نفرت کریں گے اتنی نفرت ملے گی, پھر یہ باؤنس بیک کرے گی. تو نالج پھیلائیں. اچھا ایک رکا ہوا پانی بدبودار ہوتا ہے یا چلتا ہوا پانی بدبودار ہوتا ہے؟ رکا ہوا پانی بدبودار ہوتا ہے نا. تو نالج جب رک جاتا ہے نا ادھر بدبودار ہو جاتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا اس کا. جب چلتا رہے اور بہتر ہے نا اس کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اینڈ لاسٹ پوائنٹ کیا تھا, اکیلا رہتا نہیں ہے, ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا اللہ سے کنیکشن بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. لوگ بلیم کرتے ہیں, دیکھا نا تو اکیلا, دیکھا تو نہیں, ہم نے تو کہا منع کیا تھا ایسا نہ کر, دیکھا نا ہم نے مشورہ دیا تھا, اس نے یہ غلطی کی ہے. تو کبھی بھی لوگ خوش نہیں ہوتے, تو اکیلا اور تنہا رہ جاتا ہے الٹیمیٹلی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ریٹریٹ سے بہت فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, اور ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائیں جو آئیں, کھیلنے کودیں, لیکچر سنیں اور بھول جائیں اور واپس دے گو بیک. ایسے ان لکی لوگوں میں سے نہ شامل کریں, بلکہ اللہ میں ان لوگوں میں سے بنائے جو آئیں, انجوائے کریں, لرن کریں, اینڈ دے پریکٹس واٹ دیو لرنڈ. وہ اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لے کے آئیں. ہاں سلیپیجز ہوں گی, ریلیپس ہوتا ہے, بٹ دے نیور گیو اپ. جس سے کہ اٹس مائی لائف مائی رولز اینڈ مائی رولز کم فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئی نیور گیو اپ انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.